أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تقلب فيه القلوب الأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ کسی اور طریقے کے کوئی چیز ان کو اللہ کی نماز و زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائے گی۔ اول وقت نماز یہ عنوان ہے اس تقریر کے، اور یہ کئی حصے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جاری رہے گی۔ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کی بر وقت ادائیگی کو ترک کرنے کی مذمت ایک اظہر من الشمس حقیقت ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ مادیات میں غرق ہمارے یہ معاشرے دیگر بہت سے واضح حقائق کی طرف اس حقیقت سے بھی عام طور پہ غافل ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے آج کے اس انسان کو بار بار جھنجھوڑ کر جگایا جائے، بیدار کیا جائے، اور یہ عمل بار بار جاری رہے کہ لوگوں کو روکتے رہے اول وقت نماز کی، چونکہ اول وقت کی ادائیگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اہل بیت اطہار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور لوگوں کی یادگار زندگیاں علماء اعلام کی، جس سے نماز کو ان کے اول وقت میں ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ یہ آپ کے سامنے یہ تقریر جو ہے لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنے، احساس ہو کہ یقیناً دانشور اور صاحبان منبر اور محراب کے لوگوں کے ہر فرد کے لیے یہ اہم ترین موضوع ہے اور اہم ترین باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت پا سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اول وقت کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے وقت کی شروعات، ابتدا کے حصے کو اول وقت کہا جاتا ہے، جس میں وہ نماز فضیلت کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ مثلا مغرب شرعی ہونے سے 3 رکعت بھی ادا کرنے کا وقت نماز مغرب کا اول وقت ہے۔ اس سے جتنی بھی تاخیر کی جائے وہ اول وقت میں تاخیر شمار ہوگی۔ البتہ وقت داخل ہونے کے بعد اذان اور اقامت کہہ کر نماز میں مصروف ہونا اسے اول وقت میں ادا ہی کرنا شمار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان نماز کے وقت کا منتظر رہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اذان ہو جائے اور پھر انسان جا رہا ہے وضو کرنے، تیاری کرنا، یہ نہیں۔ نماز کے وقت کا انتظار اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ انسان امام کا انتظار کر رہا ہے، ظہور کا۔ انسان اوقات نماز کا منتظر رہے، اس کا وقت داخل ہونے سے کچھ دیر قبل خود کو نمازی
نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کر لے، بے چین ہو جائے اور وقت داخل ہوتے ہی نماز ادا کرنے لگ جائے۔ دنیا کے کام کو کسی بھی حالت میں نماز پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی کام ہو، کس طریقے کے کام۔ اس صفت کو اپنا کر اس پر کاربند رہنے والا انسان بہت ہی کم عرصے میں ان مقامات کو پا لیتا ہے جو اول وقت نماز کے لیے مخصوص ہے۔ نماز پنجگانہ کے وقت نماز یومیہ 3 اوقات ہے: مخصوص وقت، مشترک وقت، فضیلت کا وقت۔ ہر نماز کے اوقات بیان کیے جا رہے ہیں، اسے پہچان لینا ضروری ہے۔ صبح صادق رات کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے ایک عام سفیدی نمودار ہو کر اوپر کی جانب اٹھتی ہے، جسے فجر اول یا صبح کاذب کہتے ہیں۔ جب یہ سفیدی افق آسمان پر پھیل جاتی ہے تو اسے فجر دوم کہتے ہیں یا صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ نماز صبح کا اول وقت کی ابتدا ہے۔ ظہر شرعی، اگر ایک سیدھی لکڑی عمود یعنی لکڑی کی صورت میں زمین پر گاڑ دیا جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد اس کا سایہ مخالف سمت یعنی مغرب کی طرف نظر آئے گا۔ سورج کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سایہ کم ہوتا جائے گا۔ جب یہ بالکل کم ہو کر جو ہی دوبارہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جائے اسے ظہر شرعی کہا جاتا ہے، جو نماز ظہر کی ابتدا ہے۔ مغرب شرعی سے مراد وہ وقت ہے جب سورج غروب ہونے کے بعد مشرق کی جانب موجود سرخی لالی ختم ہو جائے، اور دوسرے الفاظ میں سورج غروب ہونے کے بعد مشرق کی جانب موجود سیاہی جب بالکل سر کے عین اوپر، بالکل سر کے اوپر ہو جائے اسے مغرب شرعی کہتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں فقہی تھوڑا اختلاف ہے۔ اس کے نزدیک سورج غروب ہوتے ہی مغرب ہو جاتی ہے، جبکہ فقہ جعفریہ کے نزدیک مشرقی سرخی لالی ختم ہو جائے مغرب نماز مغرب کا وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ فقہ جعفریہ کے نزدیک نماز کے مغرب اور افطار کا وقت الگ ہے، اہل سنت کے وقت مغرب اور افطار سے چند منٹ بعد ہوتا ہے۔ نصف شب آدھی رات، مغرب شرعی صبح صادق کے درمیانی وقت کو 2 حصوں میں بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے تو اس کے عین درمیان واقع ہونے والے وقت کو آدھی رات کہا جاتا ہے۔ سورج جیسے غروب ہو اور سورج جب نکلے اس کا بیچ حصہ یعنی صبح صادق جس وقت فجر نمودار ہو اور سورج غروب ہو، اس کا بالکل بیچ کا حصہ آدھی رات کہلاتے ہیں۔ یہ سردیوں میں الگ ہو سکتی ہے اور گرمیوں میں الگ ہو سکتی ہے، کوئی مخصوص نہیں کر سکتی کہ 12 ہی بجے ہوتی ہے۔ دونوں کو گھنٹے گن لیں، مثلا 11 گھنٹے ہوتے ہیں تو آدھا کر لیں، اور آدھی رات کا رات 12 بجے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ سال کے مختلف اوقات میں مغرب اور فجر کا وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم ان تمام چیزوں کی روشنی میں نماز پنجگانہ کے وقت کو مخصوص کریں، مشترکہ اور فضیلت کا جائزہ لیں، سوچیں۔ یاد رہیں اس سلسلے میں بہت سے مراجع کرام نے توضیح المسائل اور دیگر فقہی کتاب کے علاوہ تعلیم احکام کے سلسلے میں جدید نیا طرز نگارش کے حامل کتاب آموزش احکام سطح عالی تالیف فرمایا ہے، جو محمد حسین فلاح زادہ سے خصوصی استفادہ کیا گیا ہے۔ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقت نماز صبح کا مخصوص وقت ہے۔ اس وقت میں نماز پنجگانہ میں سے کوئی اور نماز ادا کرنے کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے نماز ظہر کا مخصوص وقت ظہر شرعی کی ابتدا ہے،
لے کر اتنا وقت ہے جس میں ظہر کی 4 رکعت نماز یا 2 رکعت مسافر ہونے کی صورت میں پڑھی جا سکتی ہے، نماز ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ اس وقت میں کوئی اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز عصر کا مخصوص وقت مغرب ہونے سے اتنا وقت پہلے جس میں نماز عصر ہی کو ادا کیا جا سکتا، نماز عصر کو مخصوص وقت ہے جس میں کوئی نماز ادا کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز ظہر اور عصر کا مشترک وقت بالکل کامن، جو سب سے ملتا جلتا وقت کیا ہے؟ نماز ظہر اور عصر کے مخصوص اوقات سے ہٹ کر ان کے درمیان وقت اور دونوں نمازوں کا مشترک وقت۔ نماز مغرب کا مخصوص وقت مغرب شرعی کی ابتدا سے لے کر اتنا وقت جس میں 3 رکعت نماز ادا کی جا سکے، نماز مغرب کا مخصوص وقت ہے جس میں کوئی نماز ادا کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز عشاء کا مخصوص وقت آدھی رات نصف شب ہونے سے اتنا پہلے کہ جس میں نماز عشاء کو ادا کیا جا سکے، نماز عشاء کا مخصوص وقت ہے۔ نماز مغرب اور عشاء کا مشترک وقت، ایک جو کامن وقت، نماز مغرب اور عشاء کے مخصوص اوقات سے ہٹ کر ان کا درمیانی وقت ان دونوں نمازوں کا مشترک وقت ہے۔ کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، چھوٹ گئی ہے اول وقت تو آپ آدھی رات تک جو ہے وہ مغرب پڑھ سکتے ہیں، یہ مشترک ہے، اور عشاء کا بھی اسی طرح، کیونکہ آپ 9 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام اوقات جاننے کے بعد ہم نماز پنجگانہ کے اوقات کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ فضیلت کے وقت سے مراد وہ وقت ہے جن میں ان نمازوں کی ادائیگی زیادہ ثواب کی حامل ہے، اور ان نمازوں کے مطلوب اوقات یعنی وقت بھی یہی ہیں۔ فضیلت کے وقت بیان کرنے سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی کہ اول وقت فضیلت کا حصہ ہے۔ اس طرح سے معلوم ہوا کہ نماز پنجگانہ کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا دراصل انہیں ان کے وقت فضیلت میں ادا کرنا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد باتیں آئیں گی۔ نماز پنجگانہ کے اوقات کی فضیلت، نماز فجر کا وقت فضیلت صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ نماز صبح کو اس وقت نہ پڑھو کہ جب ستارے ڈوب جائیں، اور مغرب کی نماز اس وقت نہ پڑھو کہ جب ستارے پھیل جائیں، ورنہ وہ لانتی ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے والے کی نماز سفید کپڑے میں لپٹ کر امام کے ساتھ معصومین کے ساتھ جاتی ہے، جو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ نماز ظہر کا وقت فضیلت، ظہر شرعی کی ابتدا سے اس وقت تک جب تک لکڑی کا جو کھڑا کیا ہے زمین پر، شاخص جسے کہتے ہیں، ظہر شرعی کی ابتدا معلوم کرنے کے لیے زمین میں جو لکڑی کی صورت میں گاڑی جانے والی لکڑی کو شاخص کہتے ہیں، اس کا سایہ اپنی لمبائی جتنا لمبا ہو جائے، مثال کے طور پر اگر شاخص کی لمبائی 1 گز ہے اور ظہر کی ابتدا کا وقت بھی اس کا سایہ 8 انچ کا تھا، تو نماز ظہر کا وقت فضیلت اسی وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی لمبائی 1 گز 8 انچ کا نہ ہو جائے، وہ لکڑی کے برابر سایہ نہ ہو جائے، تب تک فضیلت رہتی ہے۔ نماز عصر کی فضیلت، نماز ظہر کے مخصوص وقت کے بعد سے لے کر اس لکڑی کا سایہ دوگنا لمبا ہونے تک اس کی فضیلت رہتی ہے، ڈبل ہو جائے لکڑی کا۔ نماز مغرب کا وقت فضیلت، مغرب شرعی کی ابتدا سے لے کر مغرب کی سمت موجود سرخی کے خاتمے تک ہے، مغرب میں پوری لالی بادل ختم ہو جائے۔ نماز عشاء کا وقت فضیلت، نماز مغرب کے وقت فضیلت کے اختتام سے لے کر رات کا 1 پہر 1/3 گزر جانے تک ہے۔ نمبر اس وجہ سے جس طرح سے سال کے مختلف دنوں میں فجر کا وقت مغربین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح پورے سال میں ظہر کا وقت اور آدھی رات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ امید ہے
کہ مساجد کے منتظمین ذمہ دار مساجد کے اذان اور نماز جماعت کا اول وقت میں انعقاد کو یقین بنائیں گے۔ اس پہلے ایک زمانے میں تھا جمعے کی نماز 1 ہی بجے ہوگی، لیکن اس کی تھوڑی کوشش کی گئی تو اول وقت اذان، نماز جمعہ اور خطبہ ہونے لگا۔ کبھی کوئی بڑے امیر دولت مند کی وجہ سے کہ وہ ابھی آئے نہیں ہے 1 بجے نماز شروع ہوگی، ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن آج الحمدللہ وہ ہونے لگا۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی زحمت ہوئی اور ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں سے یہ کام شروع ہوا، تو ہر ظہر کے بھی نماز وقت پہ ہونے لگی۔ جس طرح جمعے کو وقت پر نماز ادا کی جاتی اسی طرح ظہر کی بھی اذان وقت پہ ادا کی جانے لگی، اس کے لیے اذان اور نماز جماعت بھی اسی ٹائم پہ ہونے لگی۔ تو تمام علماء کرام بھی اپنے علاقوں میں جہاں ظہر کو اس کے اوقات سے کافی حد تک دیر میں پڑھا جاتا ہے رمضان میں، اب رمضان میں نمازیں اور اچھی ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ ہاں 4 بجے ہم جو ہے وہ ظہر عصر کی نماز جماعت رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، اول وقت نماز۔ اور رمضان عبادت بڑھانے کا نام ہے، عبادت کم کرنے کا نام نہیں ہے، اور روزہ نماز کے بعد ہے، لہذا نماز میں اس کی تخفیف نہیں ہو۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم نافلہ مغرب عشاء کا چھوڑ دیتے ہیں اور آرام سے ٹھیک ہے افطار کر لیں گے تو پھر پڑھیں گے، یا بہت جلدی مغرب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، ساری فضیلت ختم ہونے کے اس میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ نماز ایک الگ اہمیت ہے، اس کے بعد روزہ ایک الگ۔ تو محترم، خداوند عالم یقیناً بہترین اجر و ثواب دیتا ہے جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، قبر اور حشر میں اس کا بہترین اجر ملتا ہے۔ اور یقیناً ہمہ وقت ہمہ جہد عبادتوں میں ہمیں مصروف ہونا، یہ ناچیز کی تھوڑی سی کوشش اور حقیر کی تھوڑی سی کاوش میرے اہل خانہ، والدین، استاد، مرحومین اور ہمارے تمام رشتہ دار لواحقین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دینا۔ اللہم اجعلنی من المصلین الذاکرین بحق محمد وعطرۃ الطیبین الطاہرین۔ مومنین کرام، جیسا کہ اول وقت نماز کے سلسلے میں بات چل رہی ہے تو ہم اس چیز کو اور آگے بڑھانے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہاں سے بات میں شروع کروں، یہ تو ایک خاکہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعصومین، سیما امام زمان ولی امرنا روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ اول وقت نماز کی ادائیگی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے چہرے پہ نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے انسان اسلامی کا حقیقی فائدہ اٹھاتا ہے، اسلامی کام کا حقیقی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے نمازی کے حق میں دیگر انسانوں کی طرف سے جانے والی دعائیں قبولیت کے درجے پاتی ہیں۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے موت کا فرشتہ مہربانی سے پیش آتا ہے۔ اول وقت نماز ادائیگی سے انسان سیر ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مکمل ہو کر، کوئی اس کی چاہت اور خواہش نہیں رہ جاتی، وہ بالکل اطمینان سے جاتا ہے دنیا۔ اول وقت نماز ادائیگی انسان کو پیاسا مرنے نہیں دیتی۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے آسانی سے روح قبض ہوتی ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی قبر کی نورانیت کا باعث ہے، سبب ہے۔ اول وقت نماز کی ادائیگی سے منکر نکیر کے سوالات آسانی سے آسان ہو جاتے ہیں۔ اول وقت کی نماز کی ادائیگی قبر میں اور قیامت کے دن انسان کے دامن کو نیکیوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔
اول وقت میں نماز کی ادائیگی بشارت الہی کا باعث ہے، اللہ کی طرف سے اچھی اچھی بشارتیں ہوتی ہیں۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی بدولت انسان میدان حشر میں، محشر میں انسانی صورت میں آئے گا، جانوروں کی صورت میں نہیں آئے گا۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی قیامت کے حساب میں آسانی کا باعث ہوگی۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی روز قیامت مسرت اور شادمانی کا باعث ہوگی۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی بدولت انسان کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی بدولت انسان بڑی تیزی سے پل صراط پار کر لے گا۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی سے انسان جنتی بن جاتا ہے۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی سے انسان کو پروردگار پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی شفاعت نصیب کراتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جو اول وقت نماز کی ادائیگی کے بارے میں موجود ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے اور آپ کے وقت نہ ہونے کی وجہ سے کم از کم تھوڑا سا ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دین کے لیے دیں، وقت دیں۔ ان اول وقت نماز کی ادائیگی کو بہت اہمیت تاریخ اسلام میں دیا گیا ہے۔ اس کے دلچسپ واقعات احادیث اور روشنی میں موجود ہیں، لہذا ائمہ معصومین کے چاہنے والوں ماننے والوں کو اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی رغبت، ترغیب، شوق دلانے میں اہم کردار یقیناً یہ تقاریر دیں گی۔ اس ناچیز کے تحفے کو امام زمان کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں اور اس کا ثواب شہداء اسلام، علماء کرام، دین اور اہل بیت اور خدمت گزار، خصوصاً والدین کرام اور اپنے تمام مرحومین اور رشتہ داروں کو بہترین اجر و ثواب سے انہیں ہدیہ کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور جو موجود ہیں لواحقین رشتہ دار، ہمارے قرابت دار جو زندہ ہیں، انہیں پروردگار سلامتی دے، حیات دے، زندگی دے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو بندہ بھی نماز کے وقت کی پابندی کرتا ہے اور طلوع اور غروب کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، سورج کب نکلا، طلوع فجر کب ہوئی اور سورج کب غروب ہونے والا، اس کی اہمیت کا احساس کرے، میں اس کے لیے موت میں آسانی اور ہر قسم کے حزن، ملال اور دوزخ سے نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ امیر المؤمنین ہے، بہار الانوار جلد نمبر 83۔ رسول خدا کی ایک بیوی نے نقل کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا عظمت الہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور آپ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی گویا تو آپ ہمیں پہچانتے نہیں تھے اور نہ ہم آپ کو، اور آپ ہمارے درمیان سے اڑ جاتے تھے اور خود کو اول وقت نماز کے لیے تیار کرتے تھے۔ ضمن میں چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہمارے لیے رغبت اور توجہ دلانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے، اس کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں۔ نماز اول وقت اور اہم میٹنگ، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جنگ کے بارے میں ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی جس میں آیت اللہ خامنائی اور حجت الاسلام والمسلمین ہاشمی رفسنجانی اور فوج کے اور انقلاب کے فورس اور فوج کے کمانڈر لوگ شریک تھے۔ امام خمینی جن کے سر پہ سفید ٹوپی تھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے غور سے میٹنگ کی کارروائی سن رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران اچانک آپ نے کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت ایک کمانڈر کچھ تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ جب وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا رکا تو امام خمینی نے کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ سب نے بڑی حیرت کے ساتھ آپ کی طرف دیکھا۔ جناب ہاشمی رفسنجانی نے پریشانی کے عالم میں آپ سے پوچھا، آغا صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ مڑے اور بڑے پیار سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
اتنے بڑے بڑے کمانڈر، اتنے بڑے بڑے لوگ درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ادب سے پوچھا کیا ہم آپ کی اقتدا میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے وضو کے لیے اپنی قمیص کی آستین چڑھاتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اول وقت نماز، محمد ابائی کہتے ہیں کہ حضرت امام خمینی اہم خصوصیات میں سے تھا کہ آپ ہمیشہ اول وقت نماز ادا کرتے تھے اور مستحب نمازوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ اپنی جوانی کی ابتدا ہی سے، جب آپ کی عمر ابھی 20 سال کی بھی نہ ہوئی تھی، ان خصوصیات کے مالک تھے۔ آپ کے بعض دوست بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نخواستہ آپ دکھاوے کے طور پر نماز کو اول وقت ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ کوئی ایسا کام کریں کہ اگر یہ دکھاوے کے لیے ہے تو یہ سلسلہ بند ہو جائے، کسی کام میں انہیں مصروف کر دیں۔ چنانچہ کافی عرصے تک ہماری یہی سوچ تھی۔ ہم نے اس عرصے میں مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا، مثلا جیسی نماز کا اول وقت ہوتا تھا ہم دسترخوان بچھا دیتے تھے، یا کسی جگہ روانگی کا وقت اسی وقت معین کر دیتے، عین اسی وقت چلنے کے لیے کوئی کام دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے آپ کھانا کھا لیں میں نماز پڑھ لوں، جو بچے گا کھا لوں گا۔ اسی دوران اسی طرح روانگی سفر کے وقت بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، میں کچھ دیر کے لیے آپ تک پہنچ جاتا تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نہ صرف آپ کا اول وقت میں نماز ادا کرنا کبھی ترک ہوا، بلکہ آپ نے اپنے دوست اور مخلص کو، ہم لوگوں کو بھی اس کا پابند بنا دیا اول وقت۔ دریا میں بھی اول وقت نماز۔ قمر بنی ہاشم بریگیڈیئر سے تعلق رکھنے والے رضا بدنامی جنگی کارروائی کے بارے میں نقل کرتے ہیں، بدر کارروائی کی رات میں ہم کشتی پر سوار ہو کر جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک سفید لمبی داڑھی والے ایک مجاہد بھی تھے، انہوں نے وہیں کشتی ہی میں دریائے حور میں سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وقت بہت کم تھا، ہم نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ موسم بالکل صاف تھا اور بعد صبح ہمارے دلوں کو نورانیت بخشتی رہی اور قبلہ کے سمت کا اندازہ ستاروں کی مدد سے لگایا گیا۔ اس رات کی یہ نماز میری زندگی کی بہترین نماز ہے جو اول وقت ہم نے پڑھا۔ امام صادق علیہ السلام کا اصل معنی، محمود برجردی نقل کرتے ہیں ایک اور چیز جسے امام خمینی بہت اہمیت دیتے تھے، اول وقت میں نماز کی ادائیگی۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ نماز کو حقیر اور معمولی جاننے والا شخص ہماری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا نماز کو حقیر جاننے سے شاید یہ مراد ہے کہ انسان کبھی نماز پڑھے اور کبھی نہ پڑھے۔ امام خمینی کہا نہیں، یہ تو شریعت کے سراسر خلاف ورزی ہے، پڑھے نہ پڑھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا ظہر کا وقت ہو جائے اور انسان اول وقت میں نماز ادا نہ کرے۔ در حقیقت اس نے اس موقع کا کسی اور چیز کو نماز پہ ترجیح دے دی، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی، نماز کے حقیر جانا۔ اللہ اکبر۔ اول وقت نماز کی فکر۔ زہرہ اشراقی بیان کرتے ہیں کہ آپریشن کے بعد ایک ڈاکٹر نے آغا صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں اور دینی کام کے انچارج کے آغا انصاری کو بلایا۔ آغا انصاری نے امام سے کہا کیا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ امام خمینی نے ابرو ہلا کر، تھوڑا سا آنکھیں ہلا کر
پازیٹیو جواب دیا، اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے، اور جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان آخری دنوں میں آپ نماز کی اول وقت ادائیگی کے بارے میں مسلسل فکر مند رہتے تھے۔ یہ ہے اول وقت نماز۔ نماز کی خاطر غصہ۔ مہدی امام جمارانی جس دن امام خمینی کو اسپتال لے جایا گیا، آپ نے تاکید کی کہ انہیں نماز ظہرین کا وقت ہو جانے پر اس بارے میں مطلع کر دیا جائے کہ جب ظہرین کا وقت ہو تو مجھے بتا دیں۔ آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز دیکھا کہ کھانے کے ٹرے آپ کے کمرے میں لائی جا رہی ہے۔ اس پر آپ نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو چکا؟ وہاں موجود لوگوں نے کہا جی ہاں نماز کا وقت ہو چکا۔ اس پر امام خمینی نے غصے سے حاضرین کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، کہا تو پھر مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے ہم نے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ آپ نے ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم لوگ مجھ سے آخر اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کھانا واپس لے جاؤ، میں پہلے نماز ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی پابندی، اس طرف بھی ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ صاحب تفسیر مجموع البیان آیت شریفہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون کے ذیل میں لکھتے ہیں یعنی وہ لوگ نماز کے وقت اور اس کی حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ کتاب کافی میں فضیل سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آیت شریفہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد اور مطلب واجب نمازیں ہیں جنہیں پابندی سے اول وقت میں نماز ادا کیا جائے۔ اس پر میں نے پوچھا والذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ کیا مطلب، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد مستحب نمازیں ہیں جو ہمیشہ نمازیں نافلہ، صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت نافلہ، ظہر کی واجب نماز سے پہلے 8 رکعت نافلہ 2 کر کے، عصر کی 4 رکعت نماز واجب سے پہلے 8 رکعت نافلہ 2 کر کے، مغرب کے بعد 4 رکعت نماز مغرب کے بعد 2 کر کے، عشاء کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت نماز نافلہ ہے یا کھڑے ہو کے 1 رکعت، یہ نافلہ اور واجب نماز، اور پھر 11 رکعت نماز شب ہے، کل ملا کے 51 رکعت جو مومن کی علامت ہے۔ کم از کم ایسے مشکل دور میں گھر میں بیٹھے ہیں تو کم از کم ہمیں ایک مومن ہونے کی علامت بھی اپنے اندر قائم کر لینا چاہیے، جیسے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، زیارت اربعین پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو بآباد بلد پڑھتے ہیں، سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ کچھ دن 51 رکعت 51 رکعت نماز بھی پڑھ کے مومن کی ایک علامت کو ہم لوگ اور بھی پورا کر لیں۔ نماز کو ضائع کرنا، کتاب کافی میں سلسلہ سند سے محمد ابن فضیل سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خدا عز و جل کے اس کلام کے مبارک میں الذین هم عن صلاتهم ساہون کی تفسیر پوچھی، جو سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 میں ہے، پوچھی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہیں جو نماز کے اول وقت میں ادائیگی کے حق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الہی حبلی قلبا یزنی ہے من کا شوقہ لسانہ ویرفع الیکا صدقہ ونظرا یقربہ من کا حقہ۔ پروردگار مجھے وہ دل عطا فرما جو تیرے قرب کا مشتاق ہو، اور وہ زبان عطا فرما جس کی سچی باتیں تیری بارگاہ میں رسائی کا شرف پا سکیں، اور وہ نظر عطا فرما جس کے حق بینی، حق دیکھ کر تیرا قرب نصیب ہو سکے۔ مفات الجنان مناجات شعبانیہ، یقیناً یہ شعبان چل رہا ہے، ان مناجات شعبانیہ کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔
حضرت سلیمان اور اول وقت نماز، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہے، مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ظہر کے بعد اپنے گھوڑوں کا معائنہ کرنے، دیکھیں نگرانی کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ انہیں دیکھنے میں مصروف تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس پر آپ نے ملائکہ سے فرمایا سورج کو واپس پلٹاؤ تاکہ میں نماز عصر کو اس کے وقت کے اندر ادا کروں۔ ملائکہ نے تعجیل کی، ان پر عمل کیا۔ حضرت سلیمان اٹھے اور اس طرح سے آپ نے اشارہ سے بتایا، اپنی پنڈلی اور گردن کا مسح کیا، یہ آپ کا وضو تھا، اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور اس کے بعد سورج دوبارہ غروب ہوا اور ستاروں نے چمکنا شروع کر دیا۔ یہ ہے وَحَبْلَنَا لِدَاعُودَ سُلَيْمَانَ سے مَسَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، سورہ سعد آیت نمبر 30 اور 33۔ اول وقت نماز اور عالم برزخ، اللہ اکبر۔ ایک روان شاسی نامی روشناسی کے نامی کتاب کے مصنف کا ہے، ایک جوان سالہ عزیز رشتہ دار کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ بہت دیندار، باتقوی اور نیک انسان تھا۔ اس کے 11 سال کے بیٹے نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ نورانیت سے معمور ہے، آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، بابا جان آپ کا چہرہ اس قدر نورانی کیوں ہو گیا، حتیٰ کہ مجھ میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ باپ نے جواب دیا، میرے عزیز بیٹے، میں دنیا میں ہمیشہ اپنی نماز کی ادائیگی میں اول وقت نماز کی ادائیگی کرتا تھا، اس لیے عالم برزخ میں میرا چہرہ نورانی ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اول وقت نماز کیا ہے۔ اس ضمن میں فضیلت نماز، امام خمینی کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ جس دن شہنشاہ ایران سے فرار ہوا، اس دن ہم نوفل لوشاتور پیرس میں تھے، اور تقریباً 300 یا 400 خبرنگار امام کی گھر کی طرف جمع ہو گئے۔ ایک لکڑی کا تختہ رکھا تھا جس پر امام خمینی کھڑے ہوئے تھے، چاروں طرف سے کیمرے، تصویریں، فلم بنانے والے، نیوز والے مصروف تھے۔ یہ طے کیا گیا کہ ہر نمائندے کے صرف ایک سوال کر سکتا ہوں، اتنے لوگ ہیں کہ جتنے لوگ بھی پوچھنے آئے ہیں، نیوز چینل والے، سب کا ایک ہی سوال کا جواب، یا پیپر والے یا نیوز والے یا تصویر والے، سب کے ایک سوال کا جواب ہو سکتا ہے۔ ابھی امام خمینی سے 2-3 سوال ہی پوچھے گئے تھے کہ ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ امام اسی وقت وہاں سے چل پڑے اور فرمایا نماز ظہر کا وقت گزر جائے گا۔ تمام لوگ جو ہے حاضرین کو امام خمینی کی اچانک اس طرح وہاں سے چلے جانے پر بہت حیرانی ہوئی۔ ایک شخص نے امام سے درخواست کی کہ چند منٹ ٹھہر جائیں تاکہ کم از کم 4-5 اور سوال کیے جائیں، تو امام خمینی نے غصے سے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے مقام نماز کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اول وقت نماز بعد طعام۔ ایران کے صدر شہید رجائی کی ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ میں ایک روز دوپہر کے قریب شہید والا مقام رجائی کے پاس تھا، اذان شروع ہونے کی آواز آئی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر نماز کی تیاری کے لیے جانے لگے۔ عین اسی وقت آپ کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور کہا کھانا تیار ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اگر اجازت دیں تو لے آؤں۔ شہید رجائی نے کہا کہ نہیں، نماز کے بعد۔ جب نوکر کمرے سے باہر چلا گیا تو انہوں نے چہرے پر تبسم، مسکراہٹ سجائی
اور پرسکون انداز سے مجھے مخاطب ہو کے کہتے رہے کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ نماز ظہر سے قبل دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اگر کسی وقت نماز سے پہلے کھا لوں تو اس پر ایک دن روزہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ انسان اپنے سے عہد کر سکتا ہے۔ محفل رفاقت میں نماز، امام خمینی کے نزدیکیوں میں سے ایک شخص کا کہنا، ایک دفعہ ہم امام خمینی کے ساتھ تہران گئے اور سیدھے آیت اللہ لواسانی کے گھر پہنچے۔ آیت اللہ لواسانی امام خمینی کے بڑے گہرے دوست تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ دونوں دوست آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ اپنی شخصیت کے مطابق ایک دوسرے سے مناسب حد تک مذاق بھی کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ امام خمینی ابھی کچھ ہی دیر پہلے سفر کر کے یہاں پہنچے تھے، اسی وجہ سے تھکے ہوئے بھی تھے، لیکن چونکہ اولے وقت میں نماز ادا کرنے کی سخت پابندی تھی ان کی، لہذا جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ایسے محسوس ہوا گویا تمام باتیں بے معنی، بیکار، فضول ہے اور صرف نماز ظہر کی ادائیگی کا ہی ایک مسئلہ باقی رہ گیا۔ چنانچہ اس محفل کو وہیں خیر بات کیا، چھوڑ دیا اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں مصروف ہو گئے۔ تو یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مناجات شعبانیہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیں کہ چونکہ شعبان میں یہ بات شروع ہوئی ہے اور تاکہ اس کی طرف متوجہ ہوں، باقی انشاءاللہ پھر دوسری قسمیں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ الہی حبلی کمان تقا الیک عبر ابصار قلوبنا بزیار نظرها الیہ حتی تحرق ابصار القلوب حجج النور فتصل الى معاد العظمت ولا تصیر ارواحنا معلق بعزت قدسک۔ معبود مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں صرف تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، تیری بارگاہ کا ہو جاؤں۔ معبود ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانیت سے معمور فرما دے، تاکہ یہ دیدہ حال، دیدہ حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کا مرکز تک رسائی کا شرف پا سکیں۔ ہماری ارواح تیری قدرت اور طاقت کی بلندیوں تک پہنچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔